ایک زمانے کی بات ہے۔ ایک وسیع اور سرسبز و شاداب میدان میں ایک خوبصورت سا فارم آباد تھا۔ اس فارم کے چاروں طرف سبز کھیت لہلہاتے تھے، آم اور سیب کے درختوں سے ٹھنڈی چھاؤں ملتی تھی، اور درمیان میں ایک صاف شفاف ندی بہتی تھی جس کا پانی دھوپ میں چمکتا تھا۔ صبح کے وقت سورج کی نرم کرنیں جب زمین پر پڑتیں تو پورا فارم جگمگا اٹھتا۔ پرندے خوشی سے چہچہاتے، تتلیاں پھولوں کے گرد منڈلاتیں، اور ہر طرف سکون اور خوشی کا سما ہوتا۔ یہ فارم جانوروں کا ایک پیارا سا گھر تھا۔ یہاں گائیں، بچھڑے، بکریاں، مرغیاں، بطخیں اور کئی دوسرے جانور آپس میں محبت اور امن سے رہتے تھے۔ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اور کسی کو کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اس فارم کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہاں ہر جانور کو برابر عزت دی جاتی تھی۔ اسی فارم میں گائے کا ایک خاندان رہتا تھا جو سب کو بہت پیارا تھا۔ ماں گائے نہایت مہربان اور صبر والی تھی۔ وہ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتی اور ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی رہتی۔ باپ گائے مضبوط جسم کا مالک تھا، مگر دل سے بہت نرم تھا۔ وہ اپنے بچوں کو محنت، سچائی اور اچھے اخلاق سکھاتا۔ ان کے دو ننھے بچڑے تھے جو ہر وقت کھیل کود میں لگے رہتے، کبھی ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے اور کبھی تتلیوں کے ساتھ اچھلتے۔ ہر دن کی شروعات ہنسی خوشی سے ہوتی۔ جانور اکٹھے ہو کر ندی کے کنارے پانی پیتے، پھر کھیتوں میں چرنے چلے جاتے۔ شام کو سب اکٹھے ہو کر آرام کرتے اور کہانیاں سنتے۔ زندگی بڑی پرسکون تھی، جیسے یہ خوشی ہمیشہ قائم رہے گی۔ لیکن اس پرسکون دنیا کے قریب ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں سکون نہیں تھا۔ فارم سے کچھ فاصلے پر ایک پرانا اور ٹوٹا پھوٹا باڑا تھا۔ وہاں ایک بڑا، طاقتور مگر غصے والا بیل رہتا تھا۔ اس کا جسم بہت مضبوط تھا، سینگ نوکیلے اور آنکھیں سرخ نظر آتی تھیں۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ دور تک سنائی دیتی تھی، مگر اس کی اصل پہچان اس کا غصہ تھا۔ بیل اکیلا رہتا تھا، وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، نہ کسی سے دوستی رکھتا تھا۔ اگر کوئی جانور اس کے پاس سے گزر جاتا تو وہ غصے سے زمین پر پاؤں مارتا اور ڈراؤنی آواز نکالتا۔ اس وجہ سے باقی جانور اس سے دور رہتے تھے۔ بیل کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ دنیا میں صرف طاقت ہی سب کچھ ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ سب جانور اس سے ڈریں اور اسے سب سے طاقتور مانیں، مگر دراصل اس کا دل تنہائی اور محرومی سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن بہت زیادہ گرمی پڑی، سورج آگ برسا رہا تھا، ندی کا پانی کم ہونے لگا اور چارے کی بھی کمی ہو گئی۔ جانوروں نے مل کر پانی اور خوراک کو بانٹ لیا، مگر بیل کو کسی نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ سب اس سے ڈرتے تھے۔ بیل کو جب وقت پر پانی نہ ملا تو اس کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے زور سے دھاڑتے ہوئے کہا، کسی کو میری فکر نہیں، سب صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ غصے میں اس نے اپنے باڑے کی لکڑیاں توڑ ڈالیں، مٹی اڑنے لگی، وہ بے قابو ہو چکا تھا۔ پھر وہ پوری طاقت کے ساتھ فارم کی طرف دوڑ پڑا۔ زمین لرزنے لگی، پرندے خوف سے اڑ گئے، جانوروں کے دل دہل گئے۔ فارم میں خوف اور افراتفری۔ جیسے ہی بیل فارم میں داخل ہوا، اس نے ادھر ادھر دیکھے بغیر ہر چیز کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس نے باڑ کو ٹکر ماری، چارے کے ڈھیر الٹ دیے اور کھیتوں میں دوڑ لگانے لگا۔ مرغیاں چیختی ہوئی ادھر ادھر بھاگنے لگیں، بکلیاں درختوں کے پیچھے چھپ گئیں، بطخیں ندی کی طرف بھاگیں۔ ننھے بچڑے خوف سے کانپنے لگے اور اپنی ماں کے قریب آ گئے۔ ماں گائے گھبرا گئی۔ اس نے فوراً کہا، جلدی سب بچے محفوظ جگہ چلو۔ باپ گائے نے بچڑوں کو اپنے پیچھے کیا اور انہیں بچانے کی کوشش کرنے لگا، مگر بیل بہت قریب آ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب فارم میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ سپر گائے کی پہچان۔ اسی فارم میں ایک گائے ایسی بھی تھی جو عام نظر آتی تھی، مگر اس کے اندر ایک خاص بات تھی۔ سب اسے پیار سے سپر گائے کہتے تھے۔ وہ نہ تو سب سے طاقتور تھی اور نہ ہی سب سے بڑی، مگر اس کے دل میں ہمت، عقل اور رحم بھرا ہوا تھا۔ سپر گائے ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ ہر مسئلے کا حل لڑائی نہیں ہوتا۔ اس کا ماننا تھا کہ سمجھداری اور نرمی سے بڑا مسئلہ بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ جب اس نے بیل کی تباہی دیکھی تو اس کا دل پریشان ہو گیا، مگر اس نے خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اس نے خود سے کہا، اگر میں بھی ڈر گئی تو ان سب کو کون بچائے گا؟ ہیرو کی شاندار انٹری۔ سپر گائے آہستہ آہستہ آگے بڑھی،
आसमान पर हल्के बादल आ गए, हवा तेज हो गई और सुपर गाय के गिर्द एक नर्म सी रोशनी फैल गई। 3D कार्टून में ये मंजर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हीरो अपनी जिम्मेदारी कबूल कर रहा हो। सुपर गाय ने एक मजबूत कदम आगे रखा और बैल के सामने जा खड़ी हुई। बैल ने गुस्से से धाड़ कर कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। सुपर गाय ने पुरसुकून आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। बैल गुस्से में उसकी तरफ लपका। जमीन पर उसके कदमों से धूल उड़ने लगी। जानवर सांस रोके ये मंजर देख रहे थे, मगर सुपर गाय फुर्ती से एक तरफ हो गई। ये मुकाबला ताकत का नहीं बल्कि अक्ल का था। सुपर गाय हर बार बैल को नुकसान पहुंचाए बगैर उसका रास्ता बदल देती। वो जानती थी कि अगर वो भी गुस्से से काम लेगी तो मसला बढ़ जाएगा। कुछ देर बाद बैल थकने लगा, उसकी सांस तेज हो गई और गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। सुपर गाय ने गौर से बैल को देखा। उसे समझ आ गया कि बैल सिर्फ गुस्से वाला नहीं बल्कि प्यासा, अकेला और परेशान भी है। उसने नरमी से कहा, तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम्हें किसी ने समझा नहीं। आओ, मैं तुम्हें पानी दिखाती हूं। बिल रुक गया। उसकी आंखों में हैरत थी। किसी ने पहली बार उससे इतनी नरमी से बात की थी। दिल की तब्दीली। सुपर गाय बिल को नदी के किनारे ले गई। बिल ने खूब पानी पिया। ठंडा पानी उसके जिस्म और दिल दोनों को सुकून देने लगा। उसने गहरी सांस ली और उसका गुस्सा खत्म होने लगा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी आ गई। वो आहिस्ता से बोला, मैंने गलती की। मैं अकेला था और गुस्से में सबको डरा दिया। सुपर गाय ने मुस्कुराकर कहा, गलती हर किसी से होती है, मगर उसे मान लेना बहादुरी है। बैल ने सर झुका लिया और सब जानवरों से माफी मांगी। जानवरों ने भी उसे माफ कर दिया। खुशियों की वापसी और सबक। फार्म में दोबारा हंसी लौट आई। बछड़े खेलने लगे, परिंदे चहचहाने लगे और सब ने सुकून का सांस लिया। सब जानवरों ने सीखा कि गुस्सा तबाही लाता है। मोहब्बत और समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। असल हीरो वो होता है जो सबको जोड़े, ना कि तोड़े। सूरज गुरूब हो रहा था, आसमान सुनहरी हो गया था और सुपर गाय खामोशी से खेत में खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि आज उसने सिर्फ फार्म ही नहीं, एक दिल भी जीत लिया है।